السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ قیامت کے سلسلے احوال قیامت کے حوالے سے ہماری احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے حدیث ہے، اور اس حدیث کا تعلق جنت کی نعمتوں سے ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6581 ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں سیر کر رہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ شب معراج کا واقعہ ہے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو پھر آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی تھی۔ بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، اچانک میں ایک ایسی نہر پہ آ کھڑا ہوا کہ جس کے دونوں کنارے، حافتاہ یعنی جانباہ، جس کے دونوں کنارے، قباب الدر المجوف، کھوکھلے موتیوں، جس کے دونوں جانب کھوکھلے یعنی کھوکھلے خولدار موتیوں کی عمارتیں تھیں، جو بالکل گنبد کی طرح گول تھی۔ یعنی قباب دراصل قبہ کی جمع ہے، قبہ گنبد کو کہتے ہیں۔ گنبد یعنی وہ چھت، وہ عمارت جس کی چھت اوپر سے مستدیر ہوتی ہے، گول ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے، اچانک ایک نہر پہ پہنچے، اور اس نہر کے دونوں کناروں میں عمارات تھیں، محلات تھے۔ اس نہر کے دونوں کنارے محلات تھے، عمارات تھیں، اور ان جو عمارات کی چھت ہے وہ چھتیں مستدیر تھیں یعنی گول تھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نہر کے جو کنارے گنبد تھے، جو محلات تھے وہ گنبدوں کی شکل میں تھے، اور یہ جو محل بنے ہوئے تھے یہ موتی کے بنے ہوئے تھے۔ در موتی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ موتی بھی عجیب موتی، مجوف، اندر سے خالی کیے ہوئے موتی، یعنی اندر سے کھوکھلے موتی۔ یعنی یہ کمال زینت ہے ان محلات کی، ان عمارات کی، جو اس نہر کے دونوں جانب نظر آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلت ما هذا یا جبریل یا جبرائیل، اللہ اکبر۔ ایک نسخے میں یا جبرائیل ہے، ایک کتاب میں، اور جب میں نے اس کو نیٹ پہ دیکھا ہے تو یہاں جو صحیح بخاری کے حوالے سے جبریل لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ نسخوں کا فرق ہوتا ہے، لفظ جبرائیل بھی ٹھیک ہے، جبریل بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا، جواب دیا، یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے، یہ کوثر کی نہر ہے۔ حوض کوثر پہ بھی بعد میں بات ہوگی، اس کے بعد پھر نہر کوثر پہ بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی نہر کوثر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شاید وہ یقیناً اگلی نشست میں بات ہوگی۔ یہ نہر کوثر ہے، الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر کی نہر ہے، نہر کوثر ہے جو اللہ آپ کے پروردگار نے آپ کو عطا کی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب الدار سے، پہلا ربیب سے، دوسرا رب الدار، مالک کو کہتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ متصرف فی الامور کو کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں دنیا کے تمام کام ہو۔ جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کوثر کی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کے پروردگار نے، جو آپ کا مالک ہے،
جس نے آپ کی پرورش کی ہے، جس کی قسمت، آپ کی قسمت جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تقدیر جس ہستی کے ہاتھ میں، وہ اللہ، اس ہستی نے آپ کی یہ قسمت بنائی ہے کہ یہ کوثر کی نہر اس نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، رب الہ کو بھی کہتے ہیں چوتھا معنی، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے معبود نے عطا کی ہے۔ تربیت کرنے والا بھی وہی، اور اسی تربیت کی بنیاد پہ عبادت کا مستحق بھی وہی۔ ہائے کاش ہمارے علماء توحید بیان کریں۔ ایک جگہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا کل، تو ایک عالم دین کو غیر عالم دین کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری بہت بڑی تعداد، جس میں عوام بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہے، عوام تو ہے ہی ہے، مضمون بتا رہا ہوں، انہیں عقیدے کا پتہ نہیں، اور آگے سے مولانا جواب دے رہے تھے نہیں عقیدے کا عطا پتہ ہے۔ تو میں نے غیر عالم کی تائید کرتے ہوئے کہا توحید رسالت آخرت کے نام معلوم ہونا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ بس آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک عالم دین نے اگر 8-10 سال گزارے ہیں، اس کا مبلغ علم بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک 4 مہینے لگانے والے، ایک چلے لگانے والے، 6 روزے لگانے والے کا ہے، تو اس کا مطلب اس عالم دین نے 8-10 سال روٹیاں پھاڑی ہیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ عوام کی بات کرتے ہیں، آج علماء کی بہت بڑی تعداد کو واللہ العظیم ثم اللہ العظیم عقیدے کا عطا پتہ نہیں ہے۔ عقیدے کی غیرت تو بہت دور کی بات ہے، عقیدے پر حمیت تو بہت دور کی بات ہے، عقیدے کی بنیاد پر اعمال کی عمارت کھڑی کرنا، بلکہ پوری زندگی کی عمارت کو عقیدے کی بنیاد پر استوار کرنے کا ذہن بنانا اور اس کے مطابق امت کی تعمیر کرنا، یہ تو لاکھوں علماء میں سے چند ایک علماء کو، خدا کی قسم بلا مبالغہ، چند ایک علماء ایسے خوش قسمت ہیں جو عقیدے کو سمجھتے بھی ہیں، جن میں عقیدے کی غیرت بھی ہے، جو عقیدے کی دعوت دیتے ہیں اور عقیدے کی دعوت کی بنیاد پر امت کی تعمیر کا کام کرتے ہیں، امت کی تہذیب کا کام کرتے ہیں، امت کی تزکیہ اور تربیت کا کام کرتے ہیں۔ یہ تعداد علماء کی لاکھوں میں سے چند ایک ہیں، بلا مبالغہ، ورنہ کھڑا کر دیں پتہ چلے گا۔ میں کوئی عقیدے میں کلامی گفتگو کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ جس کا براہ راست تعلق بس آپ کے ایمانیات سے ہے، جو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، جس کا معلوم ہونا عوام و خاص ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ذرا پتہ کریں۔ اور مجھے افسوس ہوا، اگر وہ عالم سن رہے ہیں تو مجھے ناراض نہ ہو، اللہ کی قسم میں ان کو بھی دعوت کی بنیاد پہ یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس طرح بات کرنے لگے کہ وہ توحید کی قسمیں بنائی ہیں نا، توحید الوہیت، ربوبیت، اس طرح۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت میں نے اس کا اظہار کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میری اس عالم دین سے جن کی قربانیاں بھی ہیں الحمدللہ، پہلی ملاقات تھی، میں نے کہا نہیں ابھی یہ بات میں نہیں کروں گا۔ ان کے بے تکلف ساتھی موجود تھے تو شاید وہ ان سے تو بات ان کی ہوتی ہوگی۔ بھائی توحید ایک اکائی ہے، ناقابل تقسیم ہے۔ ہم توحید کو جو پورشنز میں آپ کو سمجھاتے ہیں نا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس کی تقسیم کی ہوتی ہے۔ کہیں ہم کہہ دیتے ہیں توحید اعتقادی ہے، پھر اس کو پوری زندگی میں اتارنا توحید عملی ہے۔ کہیں اس کی ہم مزید تقسیم کر دیتے ہیں، توحید ذات ہے، توحید فی الخالقیت ہے، توحید فی التصرف و تدبیر ہے، توحید فی العبادہ ہے۔ کہیں پھر ہم اس کی 3 تقسیمیں کر دیتے ہیں 4 کے بجائے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید ذات و صفات ہے۔ بھائی وہ توحید کو سمجھانے کے لیے، ہائے کاش ہمارے مدارس کے طلباء کی نظر ملفوظات جتنی، اکابر کے ملفوظات جتنی نظر بھی توحید پر ہوتی نا، یہ اس خطے کا نقشہ ہی بدل چکا ہوتا۔ آج اگر اس خطے کا نقشہ نہیں بدل رہا تو اس میں بہت بڑا کردار اور قصور ہم علماء کہلانے والوں کا ہے کہ ہم نے جو محنت، جس رخ پر محنت کرنی تھی، ہم نے اس رخ پر اس امت پر محنت نہیں کی۔ ہم نے زیادہ فضائل پہ محنت کر لی، زیادہ
تھوڑے سے مسائل بتا دیے طہارت کے، نکاح وغیرہ کے، بس جس رخ پر امت پر محنت کرنی تھی اور اس امت کو کھڑا کرنا تھا، یہ لاکھوں میں سے چند ایک علماء نے کیا، ہزاروں میں سے نہیں، لاکھوں میں سے چند ایک نے۔ خیر، رب پہ بات آ گئی تو یہ میری بات لمبی ہو گئی، تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ جواب دینے والے جبریل نے حضور کو کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پروردگار نے آپ کو دی ہے، رب نے۔ رب کون؟ آپ کا پرورش کرنے والا۔ رب کون؟ آپ کو پالنے والا۔ رب کون؟ آپ کا مالک۔ رب کون؟ جس کی آپ پہ مرضی چلتی ہے۔ رب کون؟ آپ کی قسمت اور تقدیر جس ہستی کے ہاتھ میں، جو کرنا وہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، جو کرتا ہے تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ رب۔ اس رب نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاذا طینہ مسک اظفر، فاذا طینہ او طیبہ مسک اظفر شک ہدبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نہر جس کے دونوں جانب خولدار موتیوں کے، کھوکھلے موتیوں کے، جو اندر سے کھوکھلے، جن کا پیٹ اندر سے کھوکھلا، باہر سے جو گنبد بنے ہوئے تھے، جس کے دونوں جس نہر کے دونوں کنارے خولدار موتیوں کے، کھوکھلے موتیوں کے کی عمارات بنی ہوئی تھی، گنبد کی طرح عمارات بنی ہوئی تھی، اس نہر کی جو مٹی ہے نا، اس کی خوشبو تیز مشک کی طرح تھی، مہکنے والی مشک کی طرح اس کی خوشبو تھی۔ یعنی اس نہر کی مٹی کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ وہ مشک کی طرح مہکتی تھی۔ یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے مٹی نہیں کہا، طین نہیں کہا، بلکہ طیب کہا، طیب، خوشبو۔ یعنی اس نہر کی خوشبو مہکنے والی تیز مشک کی طرح تھی، تیز مہکنے والی مشک کی طرح تھی۔ مضمون ایک ہی ہے، یعنی بات ایک ہی جا کے آتی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے کہ ایک لفظ یہ کہ اس نہر کی مٹی جو ہے وہ مہکنے والی تیز مہکنے والی خوشبو کی طرح تھی، یا یہ کہ اس نہر کی جو خوشبو تھی وہ ایسی مہک رہی، اس میں ایسی مہک آ رہی تھی جیسے تیز مشک سے مہک آتی ہے۔ تو یہ راوی جو سلسلہ سند میں ایک راوی ہیں ہدبہ، حضرت ہدبہ، یہ ان کو شک ہے کہ یہاں لفظ طین تھا یا طیب تھا، خوشبو کا لفظ تھا یا مٹی کا، لیکن مضمون پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ بات یہاں مکمل ہو گئی جی۔ اگلی بات آپ سے میں یہ کرنے چلا ہوں خواتین و حضرات کہ آپ نبی علیہ السلام کی تمام ارشادات کو دیکھیں، انسانی نفسیات سے باہر نہیں ہیں۔ مخلوق میں نفسیات سے بڑا ماہر کون ہوگا؟ آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ آپ کا کلام انسانی نفسیات کے عین مطابق تھا۔ کیوں؟ آپ کی نگرانی اللہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ پر تعلیم القاء کرتا تھا وہ بھی انسانی نفسیات کے مطابق تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شب معراج کے موقع پر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، پھر نہر کوثر دکھایا گیا، نہر کوثر کی ارد گرد محلات دکھائے گئے خولدار موتیوں کے، ٹھیک؟ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کو تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل اللہ اپنے نبی کے ذریعے اپنی نبی کی پوری امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی 50-60 سال کی بہاریں ہیں نا، 60-70 سال کی، 80 سال کی، ان بہاروں پہ بدمست نہ ہو جانا، اپنی اوقات میں رہنا، اپنے پاجامے میں رہنا، اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ آنے والے دنوں میں وہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور جو جتنا مخلص ہوگا اس کو آخرت میں اتنی ہی بڑی نعمتیں ملیں گے، جیسے نبی علیہ السلام کی نعمتیں دیکھے، پوری نہر کوثر آپ کی، ارد گرد محلات بھی سب کچھ آپ کے، اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار۔ بس یہ ہے جنتیوں کے لیے اللہ کی نعمتیں، نبی کے ذریعے بتائی گئی ہیں۔ جنت کی نعمتوں کی طرف رخ پھیر دیا گیا ہے کہ میرے بندو، دنیا کی نعمتوں پر نظر جما کر وہیں کے ہو کے نہ رہ جانا، تم نے ایک دن میرے پاس آنا ہے، یہاں کی تیاری کرو، یہاں جو تمہیں جو کچھ ملے گا نا، دنیا میں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے صرف دنیا پہ نظر نہ جمانا۔ ایک
یہ بھی تو ایک نفسیات ہی ہے نا، اس طریقے سے سمجھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال انسان کی نفسیات ہے، اس کو سہولتیں اچھی لگتی ہیں اور اس کو نرم و نازک زندگی میں پلنا اور پرورش پانا اچھا لگتا ہے، تو اس نفسیات کے عین مطابق کلام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری نظر دنیا داروں کی نرم و نازک زندگی پہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ سہولت پسندی کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو عین انسانی نفسیات کے مطابق اللہ کے نبی کے اوپر ایسے کلام کا اور جنت کی ان نعمتوں کا الہام ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، مشاہدہ کروائے گئے اللہ کے نبی کو کہ اب نبی ان تعلیمات کے ذریعے امت کا رخ ادھر پھیر دے کہ جب انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ سہولتوں کی طرف دیکھتی ہے للچائی ہوئی نظروں سے، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا داروں کی نرم و نازک زندگی کی طرف اپنا رخ نہ پھیرے، بلکہ جنتیوں کی نعمتوں کی طرف اپنا رخ پھیرے کہ وہ کس طرح نرم و نازک زندگی گزاریں گے اللہ کی رضا میں۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے انسانی نفسیات کے مطابق جنت والی نعمتوں کی طرف نظر جائے گی تو جنت کی جو نعمتیں وہ بھی تو نرم و نازک ہیں نا، وہاں بھی رہنے والے بڑے نرم و نازک کیا کمال کے لوگ ہوں گے، کیا عیاشی میں رہیں گے، ماشاء اللہ کیا فرحت میں رہیں گے۔ تو انسانی نفسیات کو ادھر موڑ دیا گیا کہ دنیا داروں کی تم دنیا کو نہ دیکھنا، تم نے دیکھنا ہے تو جنت والوں کی زندگی دیکھنا، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جب دنیا داروں کی دنیا کو دیکھو گے نا تو اس کو پانے کے لیے تم محنت کرو گے۔ جب دنیا داروں کی دنیا کو دیکھ کر تمہاری محنت ہوگی تو پھر حلال حرام کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اگر حلال بھی کماؤ گے تو آنے والی زندگی کی فکر بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہاری نظر پڑے گی جنت کی زندگی پر کہ دیکھو جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کتنی نعمتوں والی ہوگی، تو پھر تم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بندہ حلال حرام کی بھی فکر کرے گا، اور حلال کھاتے ہوئے بھی اس پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ حلال کھاتے ہوئے بھی جنت کی نعمتوں کو پانے کی پوری کوشش کرے گا کہ جو جنت کی نعمتیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں یہ مجھے بھی حاصل ہو جائیں۔ یہ ہے انسانی نفسیات کے مطابق کلام۔ اور پھر یہ بھی انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات جو ہے وہ خوف سے بھی ایک چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اس کو خوف زدہ کیا جائے تو وہ کام کرتی ہے، اس کو شوق دلایا جائے تو وہ کام کرتی ہے۔ تو جو جنت کی کا ہمیں جو شوق ہونا چاہیے نا، وہ اللہ کے شوق دلانے پر بھی شوق ہونا چاہیے اور جہنم کے خوف دلانے پر بھی جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ تو یہ ترغیب شوق دلانا، یہ ترہیب خوف دلانا، یہ انسانی نفسیات کے عین مطابق کلام ہے جو حدیث میں بھی اختیار کیا گیا ہے، جو قرآن کریم میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو احادیث نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا